علیہ الصلوۃ والسلام۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں اپنی روانگی سے قبل ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا اور اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کو سپرد کیا۔ وہ وصیت نامہ جو ایک بھائی کے نام بھی تھا اور اس زمانے کے تمام مسلمانوں کے نام بھی تھا، اور آنے والی نسلوں کے اور قیامت تک آنے والی بشریت کے نام بھی تھا۔ وہ وصیت نامہ جس میں امام علیہ السلام نے ان سوالوں کا جواب دیا جو ابھی امام سے پوچھے بھی نہیں گئے تھے، ان سوالات کا جواب اس وصیت نامے کے اندر تحریر فرمایا، اور آج ہمارے سامنے وہ وصیت نامہ موجود ہے۔ بہت سارے سوالات قیام مقدس سید الشہداء کے بارے میں موجود تھے اور موجود ہیں۔ کچھ سوالات ان لوگوں کے ذہنوں میں ہیں جن کو توفیق پیروی حسین ابن علی حاصل نہیں ہے، اور کچھ سوالات ان کے ذہنوں میں ہیں جنہیں یہ توفیق تو نصیب ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو سوگوار و عزادار حسین ابن علی کہلا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک قیام حسینی اور انقلاب حسینی کی حقیقت ان پر واضح و آشکار نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کے علم میں تھا کہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں اس کے مقصد، اس کے ہدف اور اس کے نتائج اور اثرات رہتی دنیا تک زیر باس رہیں گے۔ اہل قلم و اہل سخن اپنے تئیں اس قیام کو زیر باس لائیں گے۔ اگرچہ کم ہیں وہ لوگ جو قیام سید الشہداء علیہ السلام کے مقصد یا مقاصد کی طرف توجہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہیں جن کے ذہنوں میں اس بابت فراوان سوالات اٹھتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو قانع کرنے کی، ان سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی، اور بعض اوقات انہیں تشفی بخش جواب نصیب نہیں ہوتے۔ ابھی آتے ہی ایک عزیز نے یہ سوال اسی بابت پیش کیا ہے کہ امام دویم امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کیوں کی جبکہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے مقابلے میں خروج کیا، محرکات کیا تھے؟ خوب یہ سوالات وہ ہیں جو تاریخ بھر میں موجود ہیں۔ کیوں قیام کیا امام حسین علیہ السلام نے اور کیوں قیام نہیں کیا امام حسن علیہ السلام نے؟ دو بھائی، دونوں امام، دونوں ایک ہی خاندان سے، دونوں ایک ہی نبی کے نواسے، دونوں ایک ہی راہ پر، ایک ہی منصب پر فائز، ایک ہی حقیقت کے مالک، لیکن اپنے زمانے کے طاغوت و اپنے زمانے کے حکومت کے مقابلے میں دو بھائیوں کے رویے جدا جدا ہیں۔ عرض کیا کہ یہ سوالات اور اس جیسے بہت سارے سوالات ذہنوں کے اندر موجود ہیں۔ بعض اوقات ان کا جواب بھی دیا گیا ہے
لیکن اس جواب نے نہ صرف سوال کو حل نہیں کیا بلکہ مزید مسئلے میں پیچیدگی پیدا کی ہے، الجھن پیدا کی ہے، جبکہ بہترین منبع ہمارے پاس ان تمام سوالات کے جواب کا وہ نہ اہل قلم ہیں، وہ نہ اہل سخن ہیں، وہ نہ اہل شعر ہیں، وہ نہ اہل خطابت ہیں، نہ اہل تخیل ہیں، نہ اہل منبر ہیں، بلکہ بہترین منبع ان سوالات کے جواب کا وہ ہستی ہے جس نے یہ قیام مقدس کیا، شروع کیا۔ خود انہی سے پوچھیں کہ آپ نے یہ قیام کیوں انجام دیا۔ سید الشہداء علیہ السلام نے قیام شروع کرنے سے پہلے ان ناگفتہ سوالوں کا جواب دیا، اور وہ سوال جو ابھی سوال کرنے والوں کے ذہنوں میں اٹھے بھی نہیں تھے یا وہ اذہان ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، اسی وقت سے ان سوالوں کا جواب دے کر سید الشہداء نے قیام شروع کیا۔ میں کیوں قیام کر رہا ہوں؟ اگر ان سوالوں کا جواب مل جائے اور ہم کلام نورانی سید الشہداء سے ان سوالات کا جواب لے لیں، تلاش کر لیں، ہماری آج کی زندگی پر اس کے گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ جو کچھ ہم آج انجام دے رہے ہیں اس کے اوپر اس کا گہرا اثر پڑتا ہے، اور اگر ان سوالات کا جواب ہمیں نہ ملے اور ہماری موجودہ زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے، جیسا کہ پڑا ہوا ہے۔ میں اسی جملے کے ساتھ آغاز کروں گا گفتگو کی کہ آج ہماری موجودہ صورتحال پوری زمین پر جہان اسلام و دنیا اسلام کی صورتحال، اور بالخصوص مملکت پاکستان میں اور بالاخص پاکستان کے اندر بھی پیروان امیر المومنین و پیروان سید الشہداء کی موجودہ حالت در حقیقت اسی چیز کا نتیجہ ہے، اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انہیں قیام حسین علیہ السلام کے بارے میں تشفی بخش جواب ابھی تک نہیں ملا۔ اگر یہ جواب مل گیا ہوتا، یہ مقصد حسینی جو حسین علیہ السلام نے بیان کیا اور جس مقصد کی خاطر یہ قیام انجام دیا، اگر یہ اس ملت کو سمجھ آ گیا ہوتا کہ مقصد حسین علیہ السلام کیا تھا، یقین جان لیں کہ نہ آج پاکستان کا شیعہ یوں ہوتا، نہ آج پوری ملت پاکستان یوں ہوتی، اور نہ آج مملکت پاکستان یوں ہوتی، اور نہ ہی آج دنیا اسلام کا یہ رنگ ہوتا جو ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج موجودہ حالات کو اگر ہم چند الفاظ میں ان کی تصویر کشی کرنا چاہیں، موجودہ حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں، جو افتاد ہم پہ پڑی ہوئی ہے، جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ان حالات کو اگر چند مختصر الفاظ میں یاد کریں، وہ ہیں ذلت، رسوائی، خواری، غلامی، زبون حالی۔ یہ وہ حالات ہیں جو اس ملت کے اوپر سایہ ڈالے ہوئے ہیں۔ اتنی عظیم ملت جو کروڑوں کے تعداد میں پاکستان کے اندر مقیم ہے، تمام ملت پاکستان، تمام مکاتب فکر و فرقے مل کر 18 کروڑ کے لگ بھگ یا اس سے بھی بالاتر ہیں، اور اس کے اندر پیروان امیر المومنین و پیروان سید الشہداء و پیروان اہل بیت رسول کروڑوں کی تعداد میں وہ بھی موجود ہیں۔ وہ جملہ جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اور جس عدد میں کوئی فرق ابھی تک نہیں پڑا، ہمیں یاد ہے 45 سال پہلے بھی کہتے تھے شیعہ 3 کروڑ ہیں پاکستان میں، اور آج بھی یہی کہتے ہیں 3 کروڑ ہیں۔ ان 40-50 سالوں میں شیعہ کی آبادی نہ کم ہوئی ہے نہ زیادہ ہوئی ہے۔ وہ اگر 45 سال پہلے 3 کروڑ تھے تو آج 6 کروڑ تو ضرور ہونے چاہیے۔ کروڑوں کی تعداد میں بسنے والی یہ امت اور ان کی صورتحال آج سب محسوس کر رہے ہیں کہ کیا ہے۔ سیاسی دنیا آپ کی دیکھ لیں کیا ہے، سیاست کے نام پر کون سے حکمران سایہ فگن ہیں ہمارے اوپر، کون سے مسلط ہیں، سیاستدان، حکمران اور دیگر طبقات ملک کے اندر ملک کے باہر سے۔ تنہا ملک ہے پاکستان جس میں ایسے ممالک بھی مداخلت کرتے ہیں جن کو اپنے ملک میں کوئی مداخلت کرنے نہیں دیتا۔
سعد حریری ایک نام ہے، کبھی کبھی خبروں میں آتا ہے پھر ہٹ جاتا ہے. سعد حریری رفیق حریری کا بیٹا، لبنان کا سابقہ وزیر اعظم، اس وقت جو اپوزیشن میں ہے. یہ سعد حریری ایک سعودی کمپنی کا ملازم تھا. اس کا باپ بھی اور یہ بھی ابھی تک، بعد میں پہلے ملازم تھا پھر اسی کمپنی میں شیئر اس نے لے لیا. ایک کنسٹرکشن کمپنی کا شیئر ہولڈر تھا. یہ باپ اس کا ملازم تھا پھر انہوں نے شیئر لے لیا تھوڑا. اور انہی عربی مدد سے یہ لبنان کا وزیر اعظم تک جا بنا. باپ مروا کے رفیق حریری کو قتل کروایا گیا. سعد حریری اس کے قتل کے بعد جو پیدا ہونے والی حمایت و مظلومیت تھی وہ ووٹ لے کر وزیر اعظم بن گیا. وزیر اعظم بننے کے بعد وہ شخص جس کو لبنان میں بیروت میں کسی مداخلت کا حق نہیں تھا، حتیٰ جب وزیر اعظم بھی تھا، بیروت میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. اپنے ملک کے اندر اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اس کو حق نہیں پہنچتا تھا. لیکن یہی شخص یا یہی بے شخصیت انسان یہ آتا ہے پاکستان میں آ کر پاکستان کے اہم ترین امور میں نہ صرف مداخلت کرتا ہے، ثالثی کرتا ہے، وہ حل کرتا ہے پاکستان کے مسائل. بڑی بڑی سطح کے مسائل حل کر کے جاتا ہے. یہ خونخوار لیبیا کا جو ابھی فنار ہوا، پوری دنیا کے اندر ایک خوشی کی لہر سب انسانوں نے محسوس کی کہ ایک خونخوار ایک درندہ زمین سے پاک ہوا. پاکستانیوں کو دکھ ہوا. ابھی تک اخباروں میں اس کے مرثیے لکھ رہے ہیں. ایک ایسا بے شخصیت انسان جس کی اپنے ملک کے اندر یہی حیثیت تھی جو آپ نے دیکھ لی ہے. اس ملت نے اس کا یہ حال کیا، اس قوم نے، اس کی اپنی قوم نے اس کا یہ حال کیا. لیکن پاکستانیوں کی نگاہوں میں ایک محترم انسان، کیونکہ پاکستانی امور میں مداخلت کرتا تھا، ہر مسئلے میں اس کی مداخلت تھی. سیاست میں اس کی مداخلت تھی، مذہب میں اس کی مداخلت تھی. کتنے گروہ پاکستان میں بنے جو قذافی کی مدد سے بنے، کتنے ٹیررسٹ جو لیبیا میں تربیت لے کر آئے، ٹریننگ لے کر آئی. کتنی وارداتیں جن کو لیبیا نے مدد دی پاکستان کے اندر. کتنے مجرم جو لیبیا میں جا کے پناہ لی جنہوں نے. یہ بات ایک پاکستانی صحافی نے اپنے کالم میں لکھی ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں یہ قتل ہوا یہ وہی لوگ تھے جو اس نے پاکستان بھیجے تھے ٹریننگ کے لیے. پاکستان سے ٹریننگ لے کر گئے واپس. اس نے بنغازی شہر میں ان کو پناہ دی، ان کو لشکر بنایا ان کا، اور آخرکار انہی کے ہاتھوں نابود ہوا. اس طرح کے اور کتنی بے شخصیت افراد ہیں. امارات، دبئی کا حاکم، یو اے ای کا حاکم، وہ آتا ہے اگر پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ شمسی بیس خالی نہ کرائیں، مداخلت کرتا ہے پاکستان کے حالات میں آ کر. جس کو اپنے ملک میں کوئی مداخلت کا حق نہیں ہے، اس کے اپنے ملک میں برطانیہ اور امریکہ مداخلت کرتے ہیں، وہ حکومت کرتے ہیں. یہ خود ایک روڈ نہیں بنا سکتا اپنی مرضی سے اپنے ملک کے اندر. پاکستان میں آ کے ایئرپورٹ خالی کراتا یا ایئرپورٹ بند کرانا یا ایئرپورٹ کرو یا نہ کرو. کتنی مثالیں ہیں ایسی، بیسیوں مثالیں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ بے شخصیت ترین لوگ دنیا کے اپنے ملکوں میں جن کو کوئی جانتا نہیں ہے، جن کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، جن کو اپنے ملک کے اندر عمل دخل نہیں ہے کوئی، وہ پاکستان میں آ کے کھل مکھلا مداخلت کرتے ہیں. آج ہمیں یوں لگتا ہے کہ گویا پاکستان اور امریکہ کی ٹھنی ہوئی ہے، دشمنی ہے آپس میں. میڈیا نے جو ماحول بنایا ہوا ہے، پاکستان اور پاکستانی حکومت یا پاکستانی فورسز اور پاکستانی سیاستدان، پاکستانی قوم اور امریکہ کے آپس میں کوئی چپکلش بنی ہوئی ہے. نہ عزیز من، کوئی چپکلش نہیں ہے. امریکہ کی چپکلش ہے، دشمنی ہے دنیا کے اندر،
لیکن ان دشمن ملکوں میں پاکستان و پاکستانی ملت شامل نہیں ہے۔ پاکستان کے ساتھ سب سے زیادہ توہین آمیز سلوک امریکہ کر رہا ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ اس کو دشمنی نہیں ہے۔ یہ دشمنانہ سلوک نہیں ہے، یہ ذلیلانہ سلوک ہے، ذلت آمیز سلوک ہے، یہ توہین آمیز سلوک ہے۔ بہت مختلف ہوتی ہے دشمنی، وہ دشمنی یا وہ مخالفت جو کسی کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے کی جائے، یا جب کسی کو حقیر سمجھ کے، ذلیل سمجھ کے کسی کے ساتھ کوئی برتاؤ کیا جائے۔ آپ نے اپنے علاقے میں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کا ہولڈ رہے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنی برادری کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، یہ کچھ لوگوں کے دشمن ہوتے ہیں، کچھ کے دشمن نہیں ہوتے، لیکن ان دوسرے لوگوں کی تذلیل ضرور کرتے ہیں، تحقیر ضرور کرتے ہیں، اپنے جیسے ٹکر کے لوگوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، لیکن جن کو انہوں نے تذلیل کر دیا اور تحقیر کر دیا ان کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے، ان کی تذلیل کرتے ہیں۔ 60 سال گزرے پاکستانی قوم کی تحقیر کو، تذلیل کرتے رہے 60 سال بعد۔ آج 60 سال بعد ذلیل شدہ و تحقیر شدہ قوم سے کھیل رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے حالات سے۔ 60 سال تحقیر کی ہے، 60 سال ذلیل کیا ہے، 60 سال توہین کی ہے، 60 سال اس ملت کی شخصیت کشی کی ہے، اور آج 60 سال بعد ذلیل شدہ قوم، تذلیل شدہ قوم و تحقیر شدہ قوم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دشمنی نہیں کر رہے، اپنی 60 سالہ محنت کا پھل کاٹ رہے ہیں۔ 60 سال مل کے انہوں نے محنت کی اور پاکستانیوں کو ذلت کی حد تک لے گئے نیچے۔ اگر مقصد قیام سید الشہداء ہمیں سمجھ میں آ گیا ہوتا، یہ ملک آج ایسے نہ ہوتا۔ عزیز من، بہت خوفناک صورتحال ہے آپ کی مملکت کی، آپ کی حکومت کی، آپ کے حکمرانوں کی، آپ کے سیاستدانوں کی، آپ کے مذہبی پیشواؤں کی، اور آپ کے ملک کے اوپر جو سائے پڑے ہوئے ہیں، جو بادل چھائے ہوئے ہیں، ان کی بہت خوفناک صورتحال ہے۔ مقصد میرا ڈرانا نہیں، مقصد یہ بتانا ہے کہ اگر مقصد کربلا واضح ہو گیا ہوتا ہم پر، مقصد امام حسین اگر ہم سمجھ گئے ہوتے، کم از کم اس ملک کے اوپر زندگی گزارنے والے، اس سرزمین پر کلمہ پڑھنے والے رسول اللہ کی امت کا حال یہ نہ ہوتا جو آج ہو چکا ہے۔ یہ ذلت و حقارت، یہ غلامی اور یہ پستی ہرگز پوری دنیا میں، یقین جان لیں یہ بات، کہ پوری دنیا میں جتنی تحقیر شدہ ملت پاکستان کی ہو گئی ہے، اتنی کوئی اور ملت نہیں ہے اور بھی بہت ساری جن کی انہوں نے تذلیل کی ہے، تحقیر کی ہے شیاطین نے، لیکن اتنی تذلیل جتنی پاکستانیوں کی ہوئی ہے اتنی کسی کی بھی نہیں ہوئی، اور مزید ہو بھی رہی ہے۔ سید الشہداء نے کیوں قیام کیا؟ کس مقصد کے لیے خروج کیا؟ خود بیان فرمایا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، میں شرور بن کر نہیں جا رہا، مفسد بن کر نہیں جا رہا، ظالم بن کر نہیں جا رہا، ہر جو مرد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا، حالات خراب کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ یہ سارے احتمالات تھے جو سید الشہداء نے دیے کہ میرے بارے میں بعد میں یہی افواہیں پھیلائیں گے، یہی بنو امیہ اپنی حکومت کا سہارا لے کر یہ کہیں گے، اور یہی کہا انہوں نے، کوفہ کے اندر بھی کہا، شام کے اندر بھی کہا، مکہ و مدینہ میں بھی کہا، اور کئی 100 سال تک کہتے رہے، بلکہ آج بھی بعض کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے، موجود ہے۔ ایک عالم دین نے، ایک قاضی شریعت نے فتویٰ دیا سید الشہداء کا قتل واجب ہے، کیونکہ باغی ہیں، خلیفہ مسلمین و حاکم مسلمین کے خلاف قیام کیا ہے، اور اسلام میں جو بھی حاکم مسلمین کے خلاف قیام کرے اس کی سزا موت ہے۔ یہ فتویٰ ایک عالم دین نے دیا، ایک قاضی شریعت نے دیا۔ یہ قاضی شریعت کہاں سے آیا؟ یہ شام سے نہیں آیا تھا،
یہ قاضی شریعت کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا. یہ قاضی شریعت وہ تھا جس کو امیر المومنین نے منصب قضاوت عطا کیا تھا. امیر المومنین نے اس کو مسند قضاوت عطا کی تھی. امیر المومنین کی حکومت میں قاضی تھا. بعد میں پھر بنو امیہ سے جب مل گیا، یہی قاضی القضات جو امیر المومنین کے ساتھ تھا، آج امیر المومنین کے بیٹے کے قتل کا فتویٰ دے رہا ہے. فتویٰ دیا اس نے کہ حکومت وقت کے خلاف، حاکم مسلمین کے خلاف قیام ہے اور بغاوت ہے، اور اس بغاوت کی سزا موت ہے. لہذا بہت سارے قاتلین کربلا یہ فتویٰ سن کر، شرعی فریضہ سمجھ کر کربلا پہنچے. اور جناب سید ساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں جب واپس آئے شام کی قید کاٹ کر، آ کر نانا کے روزے پر حاضر ہو کر جو شکوہ کیا وہ یہ تھا کہ اے نانا جان، جب آپ کے بیٹے کو سید الشہداء کو قتل کر رہے تھے، تیر برساتے تھے، تلواریں چلاتے تھے، نیزے پھینکتے تھے، ساتھ قربتاً اللہ نیت کرتے تھے، عبادت سمجھ کر یہ کام کر رہے تھے. کیوں عبادت سمجھ رہے تھے؟ اس لیے کہ کسی نے ان کو بتایا تھا کہ یہ تم کام کرنے جا رہے ہو، یہ عبادت کر رہے ہو تم. سید الشہداء فرما رہے میں شر پھیلانے نہیں جا رہا، ظلم کرنے نہیں جا رہا، فساد پھیلانے نہیں جا رہا، ہرج و مرج کے لیے نہیں جا رہا، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. امت جد کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. یہ مقصد سید الشہداء نے اپنی قلم مبارک سے لکھ کے اپنے بھائی کو دیا. وہ بھائی جو کربلا ساتھ نہیں آئے، مدینہ میں رک گئے تھے. محمد ابن حنفیہ سید الشہداء کے والد کی طرف سے بھائی تھے، امیر المومنین کے بیٹے تھے، ان کی والدہ اور تھیں. انہیں لکھ کے دیا یہ وصیت نامہ کہ یہ میرا وصیت نامہ تمام نسلوں کے لیے ہے کہ میں امت جد کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. خرابی کیا تھی امت کے اندر، پیچیدگی کیا تھی امت کے اندر، مشکل کیا تھی، جس مشکل کو حل کرنے کے لیے سید الشہداء نے یہ قیام کیا. ایسی بیماریاں امت کو لگ چکی تھیں جن بیماریوں کا نتیجہ یزید نکلا. یہ امت کی بیماری تھی، امت کو ناسور نکلا، امت کو پھوڑا نکلا، اور اس ناسور کا نتیجہ یزید نکلا. حکمران وہی امتوں کے اوپر مسلط ہوتے ہیں جو امتوں کے اندر سے نکلتے ہیں. امتوں کے حالات در حقیقت حکمران جنم دیتے ہیں. جس طرح مائیں بچے جنم دیتی ہیں، جراثیم بیماریاں جنم دیتی ہیں، اسی طرح امتیں حکمران جنم دیتی ہیں. امتیں اپنے لیڈر جنم دیتی ہیں، امتیں اپنے سربراہ جنم دیتی ہیں. اگر ایک صحت مند امت ہو، سالم امت ہو، وہ صحت مند رہنما جنم دیتی ہے. لیکن اگر ایک بیمار امت ہو اور مہلک بیماریوں کے اندر مبتلا ہو، وہ بیمار رہنما جنم دیتی ہے، بیمار حکمران جنم دیتی ہے. حکمران باہر سے نہیں آتے، آسمان سے نہیں آتے، امتوں کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں اور امتوں کے اوپر مسلط ہوتے ہیں. یزید در حقیقت اگرچہ ہر دوسرے انسان کی طرح ایک ماں کا بیٹا تھا، ایک عورت کا بیٹا تھا، لیکن وہ یزید حکمران نہیں تھا. وہ یزید فقط ایک فرد تھا جو ایک عورت نے جنم دیا. وہ یزید جو حکمران بن کر مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوا، یہ یزید فقط ایک عورت نے جنم نہیں دیا، بلکہ اس زمانے میں رہنے والے تمام عورتیں اور تمام مردوں نے اور مسلمانوں نے مل کر اس شخصیت کو جنم دیا. سب نے مل کر اس حکمران کو جنم دیا، حکمرانی تک اس کو پہنچایا. اس بیماری کی وجہ سے، چونکہ امت کو بیماری تھی اور بیمار سے بیمار ہی پیدا ہوتا ہے.
آلودہ سے آلودہ ہی پیدا ہوتا ہے، فاسد سے فاسد ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور جب امتیں عدالت میں آ جائیں اس وقت عادل حکمران جنم دیتی ہیں، عادل حکمران جنم دیتی ہیں۔ ہم دیکھیں مختلف امتوں میں مختلف لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ کسی مومن نے بہت پہلے یہ سوال پوچھا تھا کہ پاکستانی قوم میں مجتہد کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ ہر قسم کی مخلوق پیدا ہوتی ہے، مجتہد پیدا نہیں ہوتی، کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ ان سے یہ عرض کیا تھا کہ مجتہد ایک قوم جنم دیتی ہے، مجتہد ایک ماں جنم نہیں دیتی، مجتہد ایک قوم جنم دیتی ہے، مجتہد ایک تہذیب کے بطن سے پیدا ہوتا ہے، مجتہد ایک ثقافت کے بطن سے پیدا ہوتا ہے، مجتہد ایک ایسی علم پرور قوم جنم دیتی ہے جس کو علم کی قدردانی ہو۔ آپ دیکھیں سمندر میں ویل مچھلیاں سمندر میں ہوتی ہیں، اگر ایک ویل مچھلی جوہر میں لا کے آپ چھوڑ دیں، وہ ویل مچھلی کبھی بھی وہاں بچہ نہیں دے گی، انڈا نہیں دے گی، اس لیے کہ ویل مچھلی کو بچہ جنم دینے کے لیے سمندر چاہیے، اوقیانوس چاہیے، اوقیانوس چاہیے تاکہ اس میں وہ اپنی اولاد و اپنی نسل پیدا کر سکے۔ جب ویل مچھلی کو پتہ چل جائے کہ جس پانی میں ہوں یہ سمندر نہیں، یہ ڈیم ہے، یہ جوہر ہے، وہ تولید نسل روک لیتی ہے، وہ اپنی نسل نہیں وہاں پر بڑھنے نہیں دیتی۔ جب تک سمندری وسعت نہ اس کو نظر آئے، جب تک اوقیانوس کی وسعت اس کو نظر نہ آئے، جب تک اوشین کی وسعت اس کو نظر نہ آئے، وہ اپنی نسل پیدا ہی نہیں کرتی۔ جوہر میں مینڈک پلتے ہیں، جوہر میں جوکیں پلتی ہیں، وہ اپنی تولید نسل کرتی ہیں، لیکن ویل مچھلیاں جوہروں میں آ کر زندگی نہیں رہ کر گزارتی، وہاں پر اپنی نسلیں نہیں گزارتی۔ امتیں بسا اوقات بیمار ہو جاتی ہیں۔ یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، انسان کا دل بھی بیمار ہوتا ہے۔ جس طرح سے انسان کا جسم مرتا ہے، انسان کا دل بھی مرتا ہے، اور جس طرح جسم و دل مر جاتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں، اسی طرح امت بھی مر جاتی ہے، امت بھی بیمار ہو جاتی ہے، امت بھی مر جاتی ہے، امت بیمار ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جسمانی طور پر صحت مند ہیں لیکن دل ان کا بیمار ہے۔ اس دل سے مراد یہ پمپ نہیں ہے جو سینے کے اندر ہے، یہ جسم ہے، یہ پمپ جسم ہی کا حصہ ہے۔ جن کو اس دل کی تکلیف ہے وہ جسمانی مریض ہی ہیں، جن کو ہارٹ پرابلم ہے وہ جسمانی مریض سمجھے جاتے ہیں، قلبی مریض نہیں ہوتے۔ قلبی مریض جن کو قرآن نے کہا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور خدا نے ان کے دلوں کی مرض بڑھا دی ہے۔ دلوں کی امراض الگ ہیں، یہ جسمانی امراض ہیں۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اور مرتا ہے، اسی طرح دل بھی مرتا ہے۔ دل کب مرتا ہے؟ ایک علامت دل کی رسول اللہ نے یہ فرمائی کہ جب انسان کے دل میں یاد خدا نہ رہے، یہ دل مر جاتا ہے۔ جس دل میں یاد خدا نہ ہو، جس دل میں ذکر خدا نہ ہو، جس دل میں خوف خدا نہ ہو، وہ دل مرا ہوا دل ہے۔ اسی طرح امت، معاشرہ، سوسائٹی بیمار بھی ہوتی ہے اور مر بھی جاتی ہے۔ امت کی بیماریاں جسمانی بیماریوں سے ہٹ کر ہیں، اگرچہ مشابہ ہیں، جس طرح جسمانی بیماریاں اس طرح امت کی بھی بیماریاں ہیں، نام وہی رکھ سکتے ہیں ہم، لیکن امت کی بیماریاں الگ ہیں، جسمانی بیماریاں الگ ہیں۔
تفرقہ امت کی بیماری ہے. جو بیمار امت ہے وہ تفرقے اور اختلاف میں گرفتار ہوگی. صحت مند امت کے اندر کبھی بھی تفرقہ نہیں ہوتا، اختلاف نہیں ہوتا. جن کا قبلہ ایک ہو، جن کا کعبہ ایک ہو، جن کا نبی ایک ہو، جن کا قرآن ایک ہو، جن کا خدا ایک ہو، جن کا دین و ایمان ایک ہو، ان کے اندر کبھی اختلاف نہیں ہوتا. لیکن اگر پھر بھی کسی جگہ پر ہمیں نظر آ جائے امت کے اندر اختلاف آ گیا، یہ بیماری ہے امت کی. ایک جسمانی بیماری کا نام ہے خارش. خارش جب ہوتی ہے، جسمانی بیماری ہے خارش، جسم کے کچھ اعضاء جسم کے دوسرے کچھ اعضاء کو چھیلنا شروع کر دیتے ہیں، زخمی کرنا شروع کر دیتے ہیں، نوچنا شروع کر دیتے ہیں، لو لوہان کر دیتے ہیں اور لذت محسوس کرتے ہیں. جب کسی کو خارش محسوس ہو، اگر کسی کو پیٹ پہ خارش ہو تو ہاتھ پیٹ کھجلاتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے. ہاتھ پیٹ کو لو لوہان کر رہا ہے، ہاتھ پیٹ کو زخمی کر رہا ہے. پیٹ بھی اسی جسم کا حصہ ہے، ہاتھ بھی اسی جسم کا حصہ ہے. ایک ہی پیکر کا ایک عضو دوسرے عضو کو زخمی کر رہا ہے اور خارش کی بیماری کی وجہ سے زخمی کر کے لذت محسوس کر رہا ہے. جب خارش کرتے لذت محسوس کرتے، آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے اس کو. یہ خارش کبھی امتوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. امتوں کے اندر خارش کی علامت یہ ہے کہ امت میں سے ہی ایک گروہ اٹھ کر امت ہی کے دوسرے گروہ کو ستانا شروع کرتا ہے، اس کا قتل عام کرتا ہے، اس کی خون ریزی کرتا ہے، اس کا خون بہاتا ہے اور خون بہا کر اپنے ہی پیکر کے ایک عضو کا خون بہا کر لذت محسوس کرتا ہے. یہ امت کی بیماری ہے. امتوں کی ایک بیماری بے حسی اور لا تعلقی ہے. جس طرح جسم کبھی بے حس ہو جاتا ہے، جب جسم بے حس پہ ہو جائے اس میں درد محسوس نہیں ہوتا، شال ہو جاتے ہیں، فالج ہو جاتا ہے، جسم خشک ہو جاتا ہے، اعصاب مر جاتے ہیں. جسم بے حس ہو جائے احساس ختم ہو جاتا ہے. امتوں کے اندر ایک بیماری ہے بے حسی کہ بعض اوقات امتیں بے حس ہو جاتی ہیں، لا تعلق ہو جاتی ہیں، غیر جانبدار ہو جاتی ہیں. یہ ایک امتوں کی بیماری ہے. بہت ساری بیماریاں دین نے امتوں کی ذکر کی ہیں، معاشروں کی ذکر کی ہیں کہ یہ بیماریاں امتوں کو لگیں گی، یہ بیماریاں معاشروں کو لگیں گی. جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے جسم بنائے اور جسم کو بیماریاں لگتی ہیں اور بیماریوں کے علاج کے لیے مداوا بنایا، دوا بنائی اور معالج، اسی طرح خداوند تعالیٰ نے امتیں بنائی، امتوں کی بیماریوں کی دوا بنائی اور امتوں کی بیماریوں کے معالج بنائے. امتوں کی بیماریوں کے معالج بنائے. کچھ معالج معمولی ہیں جو معمولی امراض کو اپنے علم و دانش اور تجربے کی بنیاد پر ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن کچھ کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے جسمانی بیماریوں کو علاج کرنے کے لیے معجزانہ قوت عطا کی ہے. طبیب اور ڈاکٹر کو اللہ نے علم عطا کیا، تجربہ عطا کیا تاکہ وہ جسمانی بیماریوں کا علاج کرے، لیکن مسیحا کو، ابن مریم کو خدا نے معجزہ عطا کیا جسمانی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. وہ بیماریاں جو عام معمولی طبیب علاج نہیں کر سکتا، عاجز آ جاتا ہے، قاصر ہو جاتا ہے، ان بیماریوں کے علاج کے لیے خدا نے مسیحا بنایا، ابن مریم کو مسیحا بنایا. جب تمام ہاتھ اٹھا لے کہ ہم سے یہ بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کو مسیحا کے پاس لے آؤ، مسیحا اس کو نگاہ کرے گا، اس کو باذن اللہ حکم دے گا، اس کو ٹھیک کر دے گا. اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے امتوں کے علاج کے لیے معمولی معالج بنائے، مصلحین بنائے، علماء بنائے، رہبران بنائے، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک ہستی کو مسیحا بنایا امتوں کا، ایک ہستی کو مسیحا بنایا امتوں کا، اور اسے معجزے کی طاقت عطا کر دی تاکہ وہ امتیں جو کسی معالج سے ٹھیک نہ ہو سکیں وہ اس مسیحا سے ٹھیک ہو جائیں گی. اس مسیحا کا نام ابن زہرا ہے، اس مسیحا کا نام حسین ابن علی ہے.
حسین وہی ہستی ہے جو امتوں کا علاج کرے، لا علاج بیماریاں امتوں کی ان کا علاج کرنے والی ہستی کا نام حسین ہے۔ کیوں حسین علیہ السلام نے قیام کیا؟ ہم عجیب زمانے میں عزیزوں موجود ہیں، ہم اس زمانے میں موجود ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب منکر معروف ہو جائے گا اور معروف منکر ہو جائے گا، جب اقدار الٹ جائیں گی۔ وہ زمانہ جس کے بارے میں علی علیہ السلام نے فرمایا تھا لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا، اسلام تو ہوگا، لبادہ اسلام ہوگا لیکن الٹا ہو چکا ہوگا، جس کے بارے میں سید الشہداء نے فرمایا کہ وہ زمانہ جس میں اسلام کا ظرف الٹا ہو چکا ہوگا اور اس کی تہ میں فقط نمی باقی رہ گئی ہوگی، اتنا دین لوگوں کے پاس باقی ہوگا۔ ہم اسی زمانے کے اندر رہ رہے ہیں، اور اس الٹے زمانے کی سوالات بھی الٹے، اس الٹے زمانے کے افکار بھی الٹے، اس الٹے زمانے کے اقدامات بھی الٹے۔ آج سوال یہ کرتے ہیں کہ سید الشہداء نے کیوں قیام کیا؟ اگر فرصت ہو، خصوصاً ان جوانوں کے پاس کہ ہوتی ہے فرصت، یہ اس سے پہلے کل تک ایک جو مجالس کا سلسلہ تھا لاہور کے اندر، اس سلسلہ مجالس کو یہ جوانان عزیز ضرور سنیں، نیٹ پر موجود ہے islamimarkaz.com پر یہ سلسلہ مجالس ہے، اس کو سماعت فرمائیے۔ یہ نقطہ میں یہاں وضاحت نہیں کروں گا چونکہ کر آیا ہوں اس کی وضاحت، اس لیے ایڈریس دے رہا ہوں یہاں کا وقت بچانے کے لیے۔ وہاں عنوان تھا مجالس کا، اس سلسلہ مجالس کا، خاذلین دین و ناصرین دین، دین کو خزل کرنے والے اور دین کی نصرت کرنے والے دو گروہ۔ خزل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو دین کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، جن کے بارے میں ائمہ معصومین نے فراوان دعاؤں میں اور زیارات میں بیزاری و تبرہ کیا۔ اللہم انصر من نصر الدین واخذل من خذل الدین، اے پروردگار ان کی مدد فرما جنہوں نے دین کی نصرت کی ہے، اور انہیں تو خذل فرما جنہوں نے دین کو خذل کیا ہے۔ تمام معصومین وہ تمام انبیاء اس طبقے میں مبتلا رہے، خاذلین دین۔ خاذل آپ کی دینی اصطلاح ہے، آپ کے مذہب کی اصطلاح ہے، اور خصوصاً مکتب تشیع کی اصطلاح ہے خاذل۔ کن لوگوں کے لیے؟ وہ جو معاشرے کے اندر نقاب پوش طبقہ مقدس نقاب اوڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور حق کی مدد نہیں کرتے، غلط کام بھی نہیں کرتے، غلط کام بھی نہیں کرتے، چونکہ کوئی غلط کام نہیں کرتے بلکہ عبادتیں کرتے ہیں، بلکہ کار خیر انجام دیتے ہیں، بلکہ اور بہت ساری نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے کی نگاہوں میں محترم ہیں۔ توجہ فرمائیں، ہماری نگاہوں میں محترم ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے لیے نمونہ اور رول ماڈل سمجھتے ہیں، لیکن معصومین کی نگاہوں میں یہ طبقہ مجرم ہے، دین کا مجرم، خدا کا مجرم، نبی کا مجرم، آل رسول کا مجرم، قرآن کا مجرم طبقہ ہے۔ مجرمان دین، دین ہی بتا سکتا ہے دین کے مجرم کون ہیں۔ ہم اپنے مجرموں کو دین کا مجرم سمجھتے ہیں۔ جس سے میرا اختلاف ہے میں سمجھتا ہوں یہ اسلام سے باہر ہے، جس سے میرا جھگڑا ہے جو مجھے نہیں مانتا میں کہتا ہوں یہ حق سے دور ہے۔ نہ، میں نہیں ہوں معیار حق، میں نہیں ہوں معیار دین۔ یوں نہیں کہ جو میرا مخالف ہے وہ دین کا مخالف ہے، نہ، چہ بسا جو میرا مخالف ہے شاید بہت زیادہ دین کا حامی ہو، دین کا ناصر ہو۔ دین سے پوچھو دین کا مجرم کون ہے، دین خود بتائے گا دین کا مجرم کون ہے۔ اور ائمہ دین سے آ کر پوچھو، ائمہ دین کیا فرماتے ہیں؟ ائمہ دین فرماتے ہیں کہ ہمارے مجرم وہ ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہم پر، ہمارے مجرم وہ ہیں جنہوں نے قتل کیا ہمیں، اور ہمارے مجرم وہ ہیں جنہوں نے تنہا چھوڑا ہمیں، جنہوں نے تنہا چھوڑا ہمیں۔ تنہا چھوڑ کر قاتل نہیں بنے، ظالم نہیں بنے، لیکن ہماری نصرت کو بھی نہیں آئے، ہماری مدد کو نہ آنے والے ہمارے مجرم ہیں۔ یہ خاذلین طبقہ، خاذل یعنی آپ حق کی مدد نہ کرو اور حق کی مدد چھوڑ کر دوسرے بہت سارے اچھے اچھے کام ہیں وہ کرو۔
آپ ویلفیئر کا کام کرو، آپ نمازیں پڑھو، آپ تہجد پڑھو، آپ زیارتیں پڑھو، آپ ماتمداری کرو، آپ عزاداری کرو، آپ صلواتیں پڑھو، آپ مجالس میں شرکت کرو، آپ مساجد تعمیر کرو، آپ امام بارگاہیں تعمیر کرو، آپ مدرسے تعمیر کرو، آپ کتابیں لکھنا شروع کر دو، لیکن حق کی مدد نہیں کرنا۔ جب حق کو مدد کی ضرورت پڑ جائے نہ جانا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہی وہ طبقہ ہے، یہی وہ طبقہ ہے جنہوں نے ائمہ کو اپنے حق سے محروم رکھا ہے، کیونکہ اکثریت خاذلین کی ہوتی ہے، اکثریت ظالمین نہیں ہے، اکثریت قاتلین نہیں ہے، اکثریت خاذلین لوگ ہوتے ہیں جو ائمہ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، جو حق کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ایک ایسے زمانے میں ہیں کہ خزل مذہب بن چکا ہے، خزل حق دین بن چکا ہے، خزل حق تقوی بن چکا ہے، خزل حق کرامت بن چکا ہے۔ یعنی حق کی مدد نہ کرنا یہ عین دین ہے، یہ عین تقوی ہے، یہ عین بزرگی ہے، یہ عین حق ہے۔ توجہ فرمائیں، سید امیر المومنین کے زمانے میں جب جنگ جمل شروع ہوئی، امیر المومنین نے بہت ہی بھاری وفد بھیجا کوفہ۔ امیر المومنین مدینہ میں تھے، جو ہی خلافت سنبھالی فوراً ہی جنگ جمل شروع ہو گئی۔ دین کے اندر سے ہی کچھ لوگ نکلے، امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، امیر المومنین کی بیعت کروانے والے یہ آئے۔ امیر المومنین کو انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں ہماری دال نہیں گلتی، فوراً امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے، لشکر تیار کر کے بصرہ میں لے آئے۔ جمل، لشکر جمل، اونٹ کی وجہ سے، چونکہ وہ لشکر در حقیقت لشکر جمل تھا، اونٹ کے پیچھے جا رہے تھے، اور وہ اونٹ بڑا مقدس تھا وہاں پر۔ حتیٰ وہ بعض جو جنگجو تھے وہ اونٹ کی لید کو اٹھا کر چومتے تھے، سونگتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے جنت کے عنبر و عود کی خوشبو آتی ہے اس سے، اور واقعاً آتی تھی ان کو۔ جب انسان اندھا ہو جائے تو اس کو جانوروں کی لید سے بہشت کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت نے خطبہ بھی دیا کہ کن تم جند المرء و اتباع البہیمہ، چوپائے کے فوجی تھے تم، چوپائے کے پیروکار تھے، چوپائے کے پیچھے چل رہے تھے تم۔ امام حق ادھر، چوپایا ادھر، اور یہ چوپائے کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ آخر کار امیر المومنین فرمائے جب تک یہ چوپایا موجود ہے یہ ہتھیار نہیں پھینکیں گے۔ اتنے لوگ کٹ مرے چوپائے کے سامنے۔ جب چوپائے کو کاٹا گیا انہوں نے تلواریں زمین پہ رکھ دی، کہا اب ہم شکست کھا گئے، چونکہ چوپایا گر گیا ہے، اونٹ گر گیا ہے۔ اس جنگ کے لیے امیر المومنین نے بھاری وفد بھیجا کوفہ۔ کوفہ میں امیر المومنین کے طرف سے ایک مقرر کردہ، امیر المومنین نے مقرر نہیں کیا ہوا تھا، بہت پہلے سے ایک شخصیت، بہت مقدس شخصیت، بہت مقدس شخصیت، یعنی اس زمانے کی کہہ لیں سب سے مقدس شخصیت یا بڑی مقدس شخصیات میں سے ایک بڑی شخصیت کوفہ میں حاکم تھی۔ اتنا مقدس شخصیت تھی کہ لوگ کعبہ کے بجائے اس شخصیت کے تقدس کی قسم کھاتے تھے۔ جس شخص سے کبھی بھی کسی نے کوئی گناہ نہیں دیکھا، صاحب کرامت سمجھتے تھے۔ بیمار ان کے پاس لے آتے کہ آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، لوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ شخصیت جس بیمار کے سر پہ ہاتھ رکھے اس کو شفا مل جاتی ہے۔ جس جنازے میں وہ شخصیت حاضر ہو لوگوں کا یقین تھا کہ یہ جنازہ معاف ہو بخشا جائے گا۔ جس گھر میں وہ شخصیت چلی جاتی تھی وہ کہتے تھے اس گھر میں برکت آ گئی ہے۔ جس کے لیے وہ دعا کر دے وہ شخص کہتا تھا یہ مستجاب الدعا ہے۔ ایسی شخصیت کوفہ کے اندر حاکم، امیر المومنین نے اپنے ہی اسی والی کی طرف وفد بھیجا، بہت بھاری وفد۔ توجہ فرمائیں وفد کے ارکان کون تھے؟ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور عبداللہ ابن مسعود، معاف کرنا، عبداللہ ابن عباس، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، امیر المومنین کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو اور جناب امام حسن علیہ السلام کو وفد بنا کر بھیجا کہ جو اس شخص کے پاس، اور اسے کہو کہ کوفہ سے جتنی فورس موجود ہے، کوفہ چھونی تھی اس وقت، کوفہ فوجی چھونی تھی، ساری فوج تھی، اسلام کی سپاہ ساری کوفہ میں تھی، کوفہ شہر نہیں تھا، کوفہ چھونی تھی، تمام فوجی لوگ تھے وہاں، جرنیل بھی تھے اس میں، آج کل کے عہدوں کے مطابق بریگیڈیئر بھی تھے اس میں، کرنل بھی تھے، میجر بھی تھے، سارے اس میں موجود تھے۔
اور معمولی سپاہی بھی موجود تھے. آج کے میں رینک ذکر کر رہا ہوں, یعنی بڑے بڑے مجاہد بھی تھے اور چھوٹے بھی موجود تھے, چونکہ وہ تھی چھونی, کوفہ فوجی چھونی تھی. فوجی چھونی میں یہ کور کمانڈر صاحب تھے. اس کور کمانڈر کو خلیفہ مسلمین حکم دے رہے ہیں کہ جنگ شروع ہو رہی ہے اور تم مدد بھیجو کوفہ سے. اس شخصیت نے اٹھ کر مسجد کوفہ, جو بہت بڑی مسجد ہے, خطبہ دیا, لوگوں کو جمع کیا, سب مسجد کوفہ میں جمع ہو جائیں, مدینہ سے وفد آیا ہے اور خلیفہ مسلمین مدد مانگ رہے ہیں. اس شخصیت نے خطبہ دیا جس کا تقدس اتنا تھا لوگوں کے ذہنوں میں. انہوں نے خطبہ دیا کہ خبردار اس جنگ میں کوئی شرکت نہیں کر سکتا, اس جنگ میں شریک ہونا جائز نہیں ہے, یہ سیاسی مسئلہ ہے, دینی مسئلہ نہیں ہے. جنگ جمل انہوں نے کہا یہ سیاسی جنگ ہے, دینی جنگ نہیں ہے, اور اس مسلمان کو صرف دینی جنگ میں شرکت کی اجازت ہے, سیاسی جنگ میں شرکت کی اجازت. ادھر علی بلا رہے ہیں, توجہ کریں, علی بلا رہے ہیں, ولی خدا بلا رہے ہیں, خلیفہ رسول اللہ بلا رہے ہیں, وہ ہستی بلا رہی ہے جس کی ہاتھ پر امت نے آ کر بیعت کر لی ہے, ابھی مسند خلافت میں بیٹھے ہوئے بلا رہے ہیں, اور ادھر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی جنگ ہے, مذہبی جنگ نہیں ہے, دینی جنگ نہیں ہے. اور سیاسی جنگ میں شرکت, جو مرے گا وہ شہادت کی موت نہیں ہوگا, وہ مردار ہو جائے گا, جو زخمی ہوگا وہ راہ خدا میں زخمی نہیں ہوا. اس جنگ میں جو جائے گا گناہ کرے گا, معصیت کرے گا. انہوں نے معیار بتایا کہ آج اس زمانے میں فرمایا کہ آج سب سے افضل انسان کون سا ہے, کہا جو سویا ہوا ہے. ممبر مسجد کوفہ پہ بیٹھ کے تقریر ہو رہی ہے, فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ آج سب سے افضل انسان وہ ہے جو سویا ہوا ہے, اس سے کمتر وہ ہے جو جاگ رہا ہے لیکن لیٹا ہوا ہے, اس سے کمتر وہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے, اس سے کمتر وہ ہے جو کھڑا ہوا ہے, اس سے کمتر وہ ہے جو جنگ میں تیاری کر رہا ہے, اس سے کمتر وہ ہے جو گھوڑے پہ بیٹھ رہا ہے, اور سب سے گھٹیا انسان دین سے جو خارج ہو چکا ہے وہ ہے جو گھوڑے پہ بیٹھ کے علی کی مدد کو نکل کے جا چکا ہے. لوگوں نے یہ خطبہ سنا, دین کی بڑی شخصیت کا, وہ شخصیت جس کی تمام عمر میں نماز تہجد ترک نہیں ہوئی تھی, جس نے کوئی گناہ ظاہراً نہیں کیا تھا, بظاہر کوئی گناہ نہیں کیا تھا. اس شخصیت کو لوگوں نے کہا, یہ جب یہ کہہ رہے میں حجت دین ہے, جب یہ کہہ رہے کہ یہاں جنگ میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے, اٹھ کے ایک ایک کر کے چلے گئے, نہیں آئے, مدد کے لیے نہیں آئے. ان کو امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ جنگ جمل میں لڑنے نہیں آئے, جنگ صفین میں لڑنے نہیں آئے, جنگ نہروان میں لڑنے نہیں آئے, لیکن جتنی جنگیں ہوئی اس میں خاذلین حق کا دوسرے مجرموں سے بڑا کردار ہے. ان کو حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے خزل کیا, انہوں نے حق کو تنہا چھوڑ دیا, اور ہر دور میں یہ رہا کہ جنہوں نے حق کو تنہا چھوڑا وہ مقدس بن کے امت کے اندر مسلط ہو گئے. خاذلین حق, دین نے ان کا نام رکھا, علی نے ان کا نام رکھا خاذلین حق, امام حسین علیہ السلام نے نام رکھا خاذلین حق, ائمہ ہدیٰ نے ان کا نام رکھا, امام حسن مجتبیٰ نے ان کا نام رکھا خاذلین حق, دین کو مدد کے وقت تنہا چھوڑنے والے. یہ مذہب بن گیا, یہ دین بن چکا تھا, اور آج خزل دین و خزل حق رسمی مذہب بن چکا ہے. مسلمانوں کا دین, اس کو اگر عنوان دینا چاہیں آج, خزل دین و خزل حق ان کا مذہب بن چکا ہے. کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ بھائی حق کی مدد کو لوگ نہیں جا رہے, کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں لوگ حق کی مدد کو نہیں جا رہے. جب خزل, توجہ فرمائیں, سوال کہاں سے اٹھتے ہیں, سوال کس ذہنیت سے پیدا ہوتے ہیں کہ جب تمام لوگ گھروں میں چپ سادھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور حق میں امام حق میدان میں تنہا کھڑا ہے, تو اس اکثریت سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم نے حق کو خزل کیوں کیا, تنہا کیوں چھوڑا. سوال اس امام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ دین کی مدد کو کیوں گئے, وہ حق کی مدد کو کیوں گئے, وہ حق کی نصرت کو کیوں گئے. یعنی سوال یہ نہیں پوچھا جاتا کہ 72 لاکھ امت جس میں چھوٹے بڑے سبھی شامل تھے,
جب یزید برسر اقتدار آیا تو یہ کیوں دین کی مدد کے لیے نہیں نکلے؟ لیکن سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ 72 کیوں آئے کربلا میں؟ یہ کیوں آئے کربلا میں؟ سوال کیا ہونا چاہیے تھا؟ جو نہیں آئے، اگر امتحان ہو رہا ہو، گورنمنٹ اعلان کرے امتحانوں کا، اور 5 بچے چلے جائیں امتحان دینے کے لیے اور 500 امتحان دینے نہ آئیں، سوال کس کے بارے میں اٹھتا ہے؟ جو امتحان دینے نہیں آئے۔ لیکن جب زمانہ الٹا ہو جائے، جب خزل امتحان مذہب بن جائے، قانون بن جائے، اس وقت یہ 5 کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم 5 کیوں آئے ہو؟ جب 500 امتحان دینے نہیں آئے، تم 5 کیوں آئے ہو امتحان دینے کے لیے؟ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ زمانہ الٹا ہو گیا، دین الٹ ہو گیا۔ رسول اللہ نے جس زمانے کی پیشن گوئی کی تھی وہ زمانہ آ گیا کہ جب نصرت دین خلاف دین سمجھا جاتا ہے، وہ خزل دین کو عین دین سمجھا جاتا ہے، لہذا خازلین کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے، حسین کیوں اٹھے مدد کے لیے؟ حسین کیوں آئے قربانی کے لیے؟ حسین کیوں آئے کربلا میں اپنا کنبا لے کر؟ عزیز ایمان، یہ سوال نہیں اٹھتا، قرآن یہ سوال نہیں اٹھاتا، رسول اللہ کی سنت یہ سوال نہیں اٹھاتی، ائمہ اطہار کی سیرت یہ سوال نہیں اٹھاتی، مذہب دین الہی یہ سوال نہیں اٹھاتا۔ اگر دین سے نکلنے والا سوال ہے تو دین یہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ تو نصر حق کے لیے آئے ہیں، جو نصر حق کے لیے آتا ہے وہ تو قانون کے مطابق آ رہا ہے، جو نہیں آئے ان کے بارے میں پوچھو کیوں نہیں آئے، ان کے بارے میں سوال کرو کیوں نہیں آئے۔ لیکن ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال رہتا ہے کہ حسین کیوں اٹھے جب ساری دنیا خاموش بیٹھی تھی، کیوں اٹھے؟ سید الشہداء نے جو فرمایا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امت کو کیا بیماری تھی؟ آیا امت فاسق ہو گئی، امت فاسد ہو گئی، امت شرابی ہو گئی، امت معاذ اللہ جواری و قماری ہو گئی، امت چور ڈاکو ہو گئی؟ نہ، نہیں ہوئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ امت نہیں ہوئی، ڈاکو نہیں بنی، چور نہیں بنی، زانی نہیں بنی، شرابی نہیں بنی، بلکہ امت حاجی تھی۔ سید الشہداء جب مدینہ سے نکلے امت مجاور روضہ رسول تھی، جب مدینہ سے نکل کے مکہ پہنچے امت مجاور بیت اللہ تھی۔ سید الشہداء جہاں گئے امت کو سجدے کرتے ہوئے دیکھا، امت کو رکوع کرتے ہوئے دیکھا، امت کو رسومات انجام دیتے ہوئے دیکھا، امت کو زیارت کرتے ہوئے دیکھا، امت کو حج کرتے ہوئے دیکھا۔ سید الشہداء نے اصرار کیا کہ ان کے تن سے احرام اتار دیا جائے۔ امت اتنی پابند حج و پابند عبادت تھی کہ امام دین کے کہنے کے باوجود اپنے تن سے احرام نہیں اتارا۔ بس معلوم ہوا کہ امت فساد، جسے ہم فساد سمجھتے ہیں شراب و کباب، اس فساد میں مبتلا نہیں تھی۔ سید الشہداء بھی فرماتے ہیں کہ اس فساد میں نہیں مبتلا تھی، میں اس فساد کے لیے، اصلاح کے لیے نہیں نکلا۔ آج کے مصلحین کس کی اصلاح کرتے ہیں؟ آج مصلحین ہے نا بعض، انہیں فساد عالمی سطح پہ کوئی فساد نظر نہیں آتا، ملکی سطح پہ کوئی فساد نظر نہیں آتا، کہیں کوئی فساد نظر نہیں آتا۔ کیا فساد نظر آئے گا؟ فساد دیکھیں گے بہت چھوٹی سی سطح پر، کوئی غریب مسکین آدمی اگر شہر کے اندر کوئی بڑا لینڈ لارڈ ہے، کوئی جاگیردار ہے، کوئی بڑا سیاستدان ہے، کوئی بڑا زوردار آدمی ہے، اور اس کے گھر میں فساد ہی فساد ہے، یہ مسلح اس کے گھر میں جائیں گے، مجلسیں پڑھیں گے، اس کو دعائیں دیں گے، اس کی فاتحہ کے لیے جائیں گے، اس کی ساری رسومات انجام دیں گے، اسے نہیں کہتے۔ لیکن اگر ایک مسکین آدمی، فقیر آدمی کو غلطی کر دے، اس کو فوراً بلا کے اصلاح کریں گے، اس کے خلاف فتویٰ دیں گے، یہ دین سے خارج ہو گیا ہے، یہ دین سے نکل گیا ہے۔ اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہ نہیں تھا جس کے خلاف فتویٰ دیا، اس کا جرم یہ تھا کہ یہ ضعیف تھا فقط، ورنہ اس سے بڑا جرم تیرے شہر کا بڑا لینڈ لارڈ کر رہا ہے، اس سے بڑا جرم تیرے شہر کا بڑا چودھری کر رہا ہے، اس سے بڑا جرم تیرے شہر کا حکمران کر رہا ہے، اس سے بڑا جرم تیرے شہر کا سیاستدان کر رہا ہے، اس سے بڑا جرم تیرے شہر کا جاگیردار کر رہا ہے۔ لیکن بعض مصلحین کو جاگیرداروں کے جرائم نظر نہیں آتے۔ کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ ان کے فساد کی طرف اگر انگلی اٹھائی، انگلی کاٹ دیں گے، بازو کاٹ دیں گے، گردن کاٹ دیں گے، لہذا اس طرف انگلی نہیں اٹھاتے۔ کس طرف انگلی اٹھائیں گے؟ کسی مسکین کی طرف انگلی اٹھائیں گے،
کسی فقیر کی طرف انگلی اٹھائیں گے، کسی ضعیف کی طرف انگلی اٹھائیں گے۔ اگر فساد ہی روکنا ہے، فساد بہت ساری جگہوں پر ہے۔ بعض ہیں آتے ہیں مسجد کے اندر نمازیوں میں آ کر دیکھیں گے کوئی نمازی اگر اس میں کوئی نماز میں غلطی ہے وہیں پر فتویٰ دے دیں گے، یہ دین سے باہر ہے، دیکھو نماز ایسے پڑھ رہا ہے۔ عزیز من، یہ مسجد تو آ گیا کم از کم، ٹھیک ہے اس کی اصلاح کرو آپ، میں نہیں کہتا نہ کرو، چھوٹے فساد کو اصلاح کرنا ضروری ہے، لیکن وہ جو بڑے فساد کو چھوڑ کر فقط چھوٹے فساد پہ انگوش نمائی کر کے اور ڈٹ کے وہاں پر رک کر اور اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں، آئیں حسین ابن علی سے درس اصلاح سیکھیں۔ اصلاح کہاں سے شروع ہو؟ حسین مسجد کے نمازی سے اصلاح نہیں شروع کی، حسین ابن علی نے دین کے اندر پیدا ہونے والے بنیادی فساد سے اصلاح شروع کی۔ وہ کون سی فساد تھا؟ سید الشہداء نے اس وقت جنہوں نے احرام باندھا ہوا تھا، یقیناً کچھ پر کفارہ لگا ہوگا، آج میں غلطی کی ہوگی انہوں نے۔ سید الشہداء نے جا کر ایک حاجی کو پکڑ کر یہ نہیں کہا کہ تیرا تولیہ اوپر ہے، تیرا تولیہ نیچے ہے، تو نے تولیے کو گرہ لگائی ہے، تو نے آئینہ دیکھا ہے، تو نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے، تو نے فلاں کیا ہے، تو نے فلاں کیا ہے، نا، یہ احکام نہیں بتائے سید الشہداء نے۔ کیا بتایا؟ فرمایا کہ احرام کھولو، حج کرنے کا وقت نہیں، حج بچانے کا وقت ہے۔ ہماری درس کا کربلا، کربلا ہے ہماری درس کا کربلا، کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا۔ ماشاءاللہ۔ جب ڈھانچہ ہی خراب ہو جائے، جب بنیاد ہی ویران ہو جائے، وہاں پر آپ ایک کونا ٹھیک کرنے سے عمارت نہیں بچا سکتے۔ اگر کسی گھر میں جائے، آپ ایک ٹائل گر گئی ہے اور آپ کوشش کر کے ٹائل دوبارہ لگانا چاہتے ہیں مسجد کی، یہ ٹائل لگانے سے مسجد نہیں بچے گی اگر مسجد کی بنیادیں ہی ویران ہو چکی ہیں۔ آپ سونے کی ٹائلیں بھی لگا دیں پھر بھی یہ مسجد ویران ہو جائے گی، چونکہ اس کی بنیادیں ویران ہو چکی ہیں۔ اس کی بنیادوں کو سہارا دو۔ آج ہم بہت چھوٹے چھوٹے مسائل پر حساسیت رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل پر، رسموں پر، رسومات کی جنگ شروع کر دی ہم نے آپس میں۔ رسومات کے حامی گروہ بن گئے، رسومات کے مخالف گروہ بن گئے۔ حامیان و مخالفین رسومات دونوں کو حسین ابن علی پوچھ رہے ہیں، دونوں کو حسین ابن علی بلا رہے ہیں کہ اگر تم نے اصلاح ہی کرنی ہے تو میں بتاتا ہوں خرابی کیا پیدا ہوئی ہے، وہاں اصلاح کروا کر۔ بس خدا کا ہے، بس خدا کا ہے، علی کی طرف سے زندگی منافقت کی موت ہے، اے ہماری دست کا کربلا، کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا یک ثواب کے کلے ماننا ہے، اے علی۔ اس خرابی کہاں پیدا ہوئی ہے؟ خرابی امت کے اندر پیدا ہوئی ہے کہ امت جو نصر حق کو دین بنا کر جس امت کو دیا گیا تھا، اس امت نے خذل حق کو دین سمجھ لیا ہے۔ یہ امت کے اندر خرابی ہے، یہ خاذل حق امت ہے۔ خذل کو، حق کو تنہا چھوڑنا اس نے اپنا دین بنا لیا ہے۔ حق کو تنہا چھوڑ کے حج کرنا، حق کو تنہا چھوڑ کے نمازیں پڑھنا، حق کو تنہا چھوڑ کے عزاداریاں کرنا، حق کو تنہا چھوڑ کے مسجدیں بنانا، حق کو تنہا چھوڑ کے مدرسے بنانا، حق کو تنہا چھوڑ کے درس پڑھنا، حق کو تنہا چھوڑ کے درس پڑھانا، حق کو تنہا چھوڑ کے کتابیں لکھنا، یہی وہ خرابی تھی جو حسین ابن علی ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے۔ حسین ابن علی نے امت کو یہ نہیں کہا شراب کے پیالے توڑ دو، حسین ابن علی نے کہا احرام کھول دو۔ احرام گناہ نہیں تھا بلکہ عبادت خدا کے لیے پہنا گیا لباس تھا۔ خدا نے کہا تھا حج کرنے کے لیے لباس پہنو، احرام باندھو۔ حسین جو امام اللہ کی طرف سے، وہ آ کر امت کو یہ نہیں کہہ رہے تمہارے ہاتھوں میں شراب ہے یہ شراب توڑ دو، حسین کہہ رہے تھے یہ احرام کھول دو۔ کیوں احرام کھول دو؟ اس لیے کہ تم نے احرام باندھ کر اور ان اعمال کے پیچھے اپنے آپ کو دیندار بنا کے چھپا لیا ہے، جبکہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ دین کی عمارت کی بنیادیں ویران ہو رہی ہیں۔ شراب چھوڑانے تو نہیں گئے تھے سید الشہداء، احرام کھلوانے گئے تھے۔ مکہ میں سب معروف ہے، تاریخوں نے بیان کیا، ذاکروں نے بیان کیا، خطیبوں نے بیان کیا، کہا احرام کھولو۔ اس
اس سے کیا سمجھ میں آتی ہے بات عزیز من کہ بعض اوقات امت شرابی نہیں ہوتی، زانی نہیں ہوتی، فاسد اس معنی میں نہیں ہوتی کہ گناہ کبیرہ کر رہی ہو، دین پر عمل کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا دین ایسا ہوتا ہے جس کا نتیجہ حق کو تنہا چھوڑنا ہے، جس کا نتیجہ بے حسی ہے، جس کا نتیجہ لا تعلقی ہے۔ حسین اس دین کو چھڑانے آئے تھے، حسین وہ احرام کھلانے آئے تھے جس احرام کے بہانے سے حق تنہا رہ جائے۔ اس کعبہ سے نکالنے آئے تھے جس کعبہ کی حرمت ویران ہو رہی ہے، اور یہ کعبہ کے پتھروں کے گرد گھوم رہے ہیں۔ انہیں کعبہ کے پتھروں سے بہت دلچسپی ہے، لیکن کعبہ کی حرمت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ انہیں زمزم سے دلچسپی ہے، لیکن زمزم کی حرمت سے دلچسپی نہیں ہے۔ انہیں صفا و مروہ پہ ثواب سے دلچسپی ہے، صفا و مروہ کی حرمت سے دلچسپی نہیں ہے۔ انہیں عرفہ و منا میں جا کر قربانی کر کے ثواب کمانے سے دلچسپی ہے، لیکن عرفہ و منا کی حرمت سے دلچسپی نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان دین کو بہانہ قرار دے کر دین کو چھوڑ دیتا ہے، ایسا دین اپنا لیتا ہے، ایسے اعمال شروع کر دیتے کہ حق خزل ہو جاتا ہے۔ سید الشہداء نے جناب مسلم ابن عقیل نے جب دارالامارہ پہ لے گئے جناب مسلم کو شہید کرنے کے لیے، عبید اللہ نے حکم دیا، عبید اللہ نے تانے دینا شروع کیے، جناب مسلم کو کہنے لگا اے مسلم بتاؤ وہ 18,000 کدھر ہیں؟ وہ 18,000 جن کی بنیاد پر تم مدینہ چھوڑ کر کوفہ آئے ہو اور لشکر بنا رہے تھے اور تلواریں خرید رہے تھے اور ڈھالیں تیار کر رہے تھے، اور تو نے جہاد کا حکم دے دیا تھا، وہ فورس تیار کر رہے تھے، اور وہ 18,000 جنہوں نے بیعت کی اور قسمیں کھائیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، وہ 18,000 کدھر ہیں؟ جناب مسلم نے دارالامارہ میں سر تلوار کے سامنے جب جھکا ہوا تھا اور اوپر تلوار چلنے والی تھی، یہ اس وقت کے جملے جناب مسلم ابن عقیل کے۔ اس وقت جناب مسلم ابن عقیل نے کیا فرمایا؟ ان القوم لقد انکرونا وغدرونا ومکرونا وخذلونا، اس قوم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس قوم نے ہمارے ساتھ مکر کیا ہے، اور اس قوم نے ہمیں خزل کیا ہے، تنہا چھوڑ دیا ہے۔ یہ خازلین حق ہے سارے کوفہ کے اندر بیٹھے ہوئے۔ جب بنت علی کوفہ کے بازار میں گئی، دیکھا ان کو روتے ہوئے، اتنا غضب آیا، بنت علی کو اتنا غصہ آیا، غضب چڑھا کہ اسی حالت میں بی بی نے کاروان روک کر ندا دی اتنی بلند آواز سے، توجہ فرمائی، نسوانی آواز، کہ تم آج ادھر بیٹھ کر روتے ہو، ادھر بیٹھ کر تم روتے ہو، تم خازلین حق ہو، تم کربلا کیوں نہیں آئے؟ تم کیوں نہیں آئے کربلا؟ کہاں تھے تم؟ بی بی کہہ رہی تھی تم آج خوش بیٹھے ہو کہ تمہاری تلواروں سے حسین کی گردن نہیں کٹی، تم بھی انہی جیسے مجرم ہو جنہوں نے مارا، انہی جیسے مجرم ہو جنہوں نے مارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نہیں آئے، حق کی مدد کو نہ آنا اس نے تمہیں مجرم بنا دیا۔ اور بی بی نے انہیں بتایا کہ اب جب تک اس غلطی کا ازالہ نہیں کرو گے مجرم رہو گے۔ وہ بی بی کے خطبے کا نتیجہ یہ نکلا، 4,000 کوفیوں نے توبہ کی، وہاں پر وہی خازلین جو نہیں آئے تھے، توبہ کر کے لشکر بنایا اور جا کر شامیوں سے لڑے، اور 4,000 کے 4,000 مر گئے۔ لیکن کیا فائدہ؟ جب وقت تھا حق کی مدد کا اس وقت نہیں آئے۔ سید الشہداء در حقیقت عزیز من کیوں قیام کیا؟ سید الشہداء نے اصلاح امت کے لیے قیام کیا۔ سید الشہداء نے وہ دین کا معیار جو الٹ دیا گیا تھا اس کو سیدھا کرنے کے لیے قیام کیا، امت رسول کو دوبارہ دین رسول پر لانے کے لیے قیام کیا۔ دین رسول خزل حق نہیں، نصر حق تھا۔ دین رسول نصر حق تھا، حق کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ جب امت حق کو تنہا چھوڑ دے، یزید پر سر اقتدار آ جاتے ہیں۔ آج کیوں ہماری یہ حالت ہے؟ پاکستان کی کیوں یہ حالت ہے؟ پاکستان کے شیعہ کی کیوں یہ حالت ہے؟ آپ توجہ فرماؤ، ہم سے کم ہے عدد میں، شیعہ کروڑوں کی تعداد میں پاکستان کے اندر موجود ہے۔ جہاں شیعہ کروڑوں نہ بلکہ چند لاکھ ہیں، نہ کروڑ، چند لاکھ 1 ملین بھی نہیں بنتے، لیکن وہاں پر بھی
شیعہ عزت سے سربلند رہ رہا ہے، سرفراز رہ رہا ہے. کیوں رہ رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک دن یہی شیعہ جب خزل حق اس کا مذہب تھا، جب اس نے دوسروں سے خزل حق کو دین سمجھ کر اور یہ سمجھا ہوا تھا کہ اگر میں گھر میں بیٹھ کر عبادتیں کرتا رہوں، گھر میں بیٹھ کر عزاداریاں کرتا رہوں، گھر میں بیٹھ کر پڑھتا پڑھاتا رہوں اور بے شک میں نصرت حق کے لیے نہ جاؤں، میں پھر بھی مومن ہوں. یہ دین جب اس کا تھا ذلیل تھا. لبنان میں تشیع شیعہ ذلیل تھا، بہت تحقیر شدہ شیعہ تھا، ہر ایک حقارت سے شیعہ کو دیکھتا تھا. آپ چند سال پہلے کی تاریخ ہے، زیادہ عرصہ بھی نہیں ہے، آپ 30 سال پہلے کی تاریخ لبنان کی دیکھیں. لبنان کے اندر شیعہ کی کیا حالت تھی. شیعہ ایک وقت کی روٹی کو ترستا تھا. شیعہ جوان مسیحی آرمی میں کرائے پہ لڑتے تھے، جا کر مسیحی آرمی میں بھرتی ہوتے تھے. عیسائیوں نے آرمی بنائی ہوئی تھی فلنجسٹ، اس میں شیعہ جوانوں کو بھرتی کرتے تھے. $1 $2 دہاڑی دیتے تھے ان کو، اور سارا دن ان سے گولیاں چلواتے تھے دوسروں پر. یہ حالت تھی شیعہ کی. اس دن کیوں شیعہ کی یہ حالت تھی کہ $1 کے لیے شیعہ سارا دن مسیحی آرمی میں کرائے کے فوجی کے طور پر لڑتا تھا. لیکن آج وہی شیعہ تمام امت اسلام کی عزت کا تاج بنا ہوا ہے، تمام امت کی عزت کا تاج بنا ہوا ہے، عظمت کا تاج بنا ہوا ہے. کیا ہوا؟ کیا اتفاق رونما ہوا لبنان کے اندر جو پاکستان میں ابھی تک رونما نہیں ہوا؟ لبنان کے اندر یہ اتفاق رونما ہوا کہ وہاں پر بھی خزل حق دین بن چکا تھا. کچھ لوگوں نے اس کو دین بنا دیا تھا، یعنی حق سے دور رہنا، حق سے لا تعلق رہنا، حق سے غیر جانبدار رہنا اور اپنی انفرادی اعمال انجام دینا اور اپنی رسومات میں لگے رہنا، یہ اس کا دین بنا ہوا تھا. لیکن جس دن وہاں سے چند لوگ آئے اور آ کر اس پیر جماران کے پاس، اس خمینی کبیر کے پاس، اس حضرت روح اللہ کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ ہماری نکبت، ہماری ذلت، ہماری حقارت، ہماری توہین، ہماری غلامی کے نجات کا راستہ کیا ہے؟ اس حکیم جماران نے نسخہ بتایا، تمہاری حقارت سے نکلنے کا راستہ کربلا ہے، عاشورہ ہے، حسین ابن علی ہے. مگر تم حسین ابن علی کو نہیں مانتے ہو. تم عاشور کے دن اپنے جذبات ایک چوک میں یا روڈ میں نکال کے گھر چلے جاتے ہو اور اپنے آپ کو عاشق حسین کہتے ہو. سارا سال غلامی میں تمہاری گردن جھکی رہتی ہے، ایک دن جذبات کا مظاہرہ کر کے عشق حسین ظاہر نہیں ہوتا. عشق حسین کب ظاہر ہوتا ہے؟ عشق حسین اس وقت ظاہر ہوتا ہے کہ یا انسان کی گردن بلند ہو، سر بلند ہو، سرفراز ہو، یا پھر کٹی ہوئی نوکے سنا پر ہو. عشق حسین اگر ہے، عشق حسین ظاہر کر. عاشق حسین کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، عاشق حسین کبھی غلام نہیں ہو سکتا، عاشق حسین کبھی حقارت شدہ نہیں ہو سکتا، عاشق حسین کبھی ذلت گلے نہیں لگا سکتا. تو کیسا عاشق حسین ہے؟ فقط جذبات کا نام تو نے عشق رکھ دیا ہے. ابھی تجھے کربلا میں جا کر عشق کی کلاس میں شرکت کرنا باقی ہے. کلاس عشق کربلا ہے. عشق سیکھ. عشق جب انسان سیکھتا ہے، عاشق حقارت برداشت نہیں کرتا، ذلت برداشت نہیں کرتا، یہ زندگی نکبتوار برداشت نہیں کرتا. امام نے ان کو راستہ بتایا. وہ شیعہ آج سرفراز ہیں. عزیز من، عالمی سطح پر اس وقت تشیع بہت عروج کر چکا ہے، بہت عروج کر چکا ہے. اتنا عروج کر چکا ہے کہ دشمن بوکھلا گیا ہے، بوکھلا گیا ہے دشمن. باور کر لیں، یقین کر لیں. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں، نہ دور، بہت دور نہ، بہت ان قریب انشاءاللہ عالم اسلام کے اوپر قیادت و امامت شیعہ کی ہوگی انشاءاللہ. آنے والا زمانہ مکتب اہل بیت کا زمانہ ہے انشاءاللہ. لیکن یہ جو تشیع اتنا عروج کر کے اتنا اوپر آ کے قوی ہو گیا ہے کہ دشمن بوکھلا گیا ہے. آج آپ کو نہیں معلوم کہ سعودی عرب میں پسا ہوا تشیع، پسا ہوا شیعہ، مظلوم ترین تشیع روئے زمین پر شیعہ آج سعودی عرب کے اندر آپ دیکھیں فخر سے
سر بلند ہے۔ توجہ فرمائیں، ہمارے ساتھ بھی رونما ہوتے ہیں اتفاقات، اس کے ساتھ بھی اتفاق رونما ہوا۔ کل کی خبر ہے، کل کو قطیف شہر کے اندر ان کے ایک عالم دین، ایک مبارز عالم دین، ایک مجاہد عالم دین، اس کو پکڑنے کے لیے سعودی فورسز گئی، کمانڈوز گئے، پورا لشکر گیا بختر بند گاڑیوں کے ساتھ، لیکن عوام وہاں کا شیعہ جمع ہو کر روڈ پر آ گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری لاشوں سے گزر کر ہمارے رہنما تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ کل کی تازہ ترین خبر ہے، ہماری لاشوں سے گزر کر ہمارے لیڈر تک جا سکتے ہو۔ وہ لیڈر جو ایک شہر کا عالم تھا، فقط ایک شہر کا عالم تھا۔ توجہ فرمانا، جب شیعہ عشق میں آ جائے، جب شیعہ میں غیرت آ جائے تو شیعہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ اس کے لیڈر جیلوں میں پڑے رہے وہ گھروں میں بیٹھا رہے، اس کے امام زندانوں میں پڑے رہے اور وہ گھروں میں بیٹھا رہے، اس کے امام میدان میں تنہا رہ جائے اور وہ گھروں میں پڑے رہے۔ عزیز من، شیعہ بیدار ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ یہ سعودی عرب کی میں نے مثال دی، یہ بحرین کی مثال ہے، یہ لبنان کی مثال ہے، یہ آذربائیجان کی مثال ہے، اور باقی دنیا آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس عروج میں میں اور آپ کہاں ہیں اس وقت؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، ہم کہیں اسی کشمکش میں اور بیماریوں میں مبتلا نہ ہو جائیں، ہم خارش ہی نہ کرتے رہیں کہیں آپس میں ایک دوسرے کو، ہم کھجلانے میں ایک دوسرے کو نہ لگے رہیں، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے رہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف مذہب بنانے میں لگے رہیں، ہم ایک دوسرے کو دین سے خارج کرنے میں فتوے دیتے رہیں، ہم ایک دوسرے کو فاسق و فاجر ثابت کرنے میں لگے رہیں، ہم ایک دوسرے کو کمزور کرنے میں لگے رہیں۔ تشیع دنیا میں کہاں پہنچ گیا ہے؟ ہم نے پہنچنا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ان جوانوں کو، ہم 30 سال لیٹ ہیں، 30 سال پورے 30 سال لیٹ ہیں پاکستانی تشیع۔ آپ نے اپنی سپیڈ بڑھانی ہے، شعور میں، بصیرت میں، معرفت میں، عمل میں، قدم میں۔ وہ 30 سالہ لیٹ آپ نے نکالنی ہے، اور وہ 30 سالہ لیٹ نکال کر عالمی تشیع کے ہمراہ ہونا ہے، عالمی تشیع کے ہم قدم ہونا ہے۔ ورنہ تاریخ جس طرح کربلا میں کچھ اور ہو رہا تھا، کوفہ میں کچھ اور ہو رہا تھا، عزیز من، تاریخ بکھیر کے الگ کر دیتی ہے، تاریخ الگ کر دیتی ہے، کوفی کو کربلائی سے الگ کر دیتی ہے۔ آج عالمی تشیع کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے، پاکستانی تشیع کو کوفہ کا منظر نہیں پیش کرنا، اس کے ہم قدم چلنا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ دو جو آپ کے کمزوری کا باعث ہیں، جو آپ کی نابودی کا باعث ہیں، جو آپ میں تفرقے کا باعث ہیں، جو آپ میں اختلاف کا باعث ہیں۔ حسینی تشیع کی طرف ہو، کربلائی و عاشورائی تشیع کی طرف ہو۔ امام خمینی نے فرمایا تھا کہ ما ہرچ داری ما سید الشہداء داری، وہ علاج اس امت کا سید الشہداء سے کیا۔ اور جیسے اس عزیز نے پوچھا کہ امام حسن علیہ السلام نے کیوں قیام نہیں کیا؟ عزیز من، امام حسن نے قیام کیا، قیام کر کے امام امیر المومنین کے زمانے کا وہ ہدف جو تکمیل نہیں ہوا تھا، جنگ صفین میں ادھورا رہ گیا تھا، امام حسن مجتبیٰ اس کی تکمیل کے لیے گئے، لشکر تیار کیا۔ ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھو، اپنا دین پڑھ کے دیکھو، تاریخ کے حقائق پڑھ کے دیکھو کہ خزل، علی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ پر سارا ظلم خازلین حق نے کیا، انہی خازلین نے امام حسن کو خزل کیا، تنہا چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا۔ یہ بڑا دردناک باب ہے، کربلا جتنا دردناک باب امام حسن علیہ السلام کی صلح ہے۔ امام خمینی نے جب صلح کی صدام کے ساتھ، صلح کرتے ہوئے فرمایا میں زہر کا پیالہ پی رہا ہوں، میں زہر کا پیالہ پی رہا ہوں۔ کون زہر کا پیالہ پلاتا ہے؟ اپنے رہبر کو زہر کا پیالہ کون پلاتا ہے؟ خازلین، خازلین پلاتے ہیں، وہی خازلین جو آج کھل گئے سامنے، جنہوں نے امام خمینی کو زہر کا پیالہ پلایا تھا۔ عزیز من، امام حسن کو 2 زہر کے پیالے پلائے گئے ہیں، ایک جادہ نے پلایا تھا، اس اور عورت نے، نابکار عورت نے پلایا تھا، اور ایک زہر کا پیالہ انہوں نے پلایا جنہوں نے امام حسن کو میدان جنگ میں تنہا چھوڑ دیا۔ وہ زہر کا پیالہ جو جادہ نے پلایا تھا، اس سے فقط حسن ابن علی کا جسمانی جگر کٹ گیا، لیکن وہ زہر کا پیالہ جو خازلین نے امام حسن کو پلایا،
تمام ائمہ اطہار کا جگر پارا پارا ہو گیا، انبیاء کا جگر پارا پارا ہو گیا، امام زمانہ کا جگر پارا پارا ہو گیا۔ وہ زہر کا پیالہ جو خازلین نے پلایا۔ خازلین کون تھے؟ جو امام کی نصرت کو نہیں پہنچے، جو امام کی مدد کو نہیں پہنچے۔ یہی مدد کو نہ پہنچنا بہت بڑا جرم تھا ان کا، اگرچہ اپنی جگہ پر بڑے بڑے لوگ تھے، بڑی بڑی شخصیات تھے، مدد کو نہ پہنچنا، انہوں نے یہ ظلم کیا۔ نہ کہو کہ امام حسن نے صلح کی، امام حسن کو یہ صلح کی صورت میں زہر کا پیالہ پلایا گیا اور بہت دشوار تھا۔ امام پنجم فرماتے ہیں کہ عید کا دن جب آتا ہے ہم اہل بیت کا دکھ و درد تازہ ہو جاتا ہے۔ کون سا دکھ و درد؟ راوی نے پوچھا کہ کربلا کے شہداء یاد آتے ہیں؟ امام نے فرمایا نہ، وہ تو ہمیشہ ہماری یاد میں ہیں، انہیں تو ہم بھولتے نہیں ہیں۔ پھر کیوں ہمارا دکھ عید کے دن خاص کون سا زخم تازہ ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں عید کے دن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امامت و حکومت و ولایت کا وہ منصب جو خدا نے ہمارے لیے بنایا تھا، اس پر جب طاغوت بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں، ہمارا دکھ تازہ ہو جاتا ہے، ہمارے جگر کا زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ زہر کا پیالہ جو امام حسن کو پلایا گیا تھا، اس سے امام باقر کا جگر بھی پارا ہو گیا، امام صادق کا جگر بھی پارا ہو گیا، امام کاظم کا جگر بھی پارا ہو گیا، امام زمانہ کا جگر بھی پارا ہو گیا۔ اس جگر پہ مرہم کس طرح سے رکھو گے؟ اس جگر پہ مرہم یہی ہے، آج اگر ائمہ کو نظر آئے کہ یا کسی مسند حکومت پر، کسی ملت اور کسی قوم کے اوپر مسند حکومت پر یا ایک امام معصوم بیٹھا ہے یا نائب امام معصوم بیٹھا ہے، یا نائب امام معصوم بیٹھا ہے، ائمہ کے جگر کو پرسا، ہم پرسا دیتے ہیں، عموماً مجالس کو مصائب کہتے ہیں، پرسا دینے گئے ہیں۔ عزیز من، واقعی ائمہ کو پہلے پوچھو تو کہ آپ کو پرسا، تسلی، ڈھارس کس سے آتی ہے؟ ہم صرف آپ کا ذکر کریں آپ کو ڈھارس آ جاتی ہے، پرسا ہو جاتا ہے؟ امام باقر فرماتے ہیں ہمارا پرسا اگر دینا ہے تو آؤ پرسا دو ہمیں۔ کس طرف، کس وقت ہمیں پرسا ملے گا؟ اس وقت پرسا ملے گا جب تمہارے ہاتھوں سے ایک طاغوت اور تمہارے زمانے کا یزید نابود ہوگا اور اس کی جگہ پر کوئی ہمارا نمائندہ اس مسند پہ جا کر بیٹھے گا، ہمارے دلوں کو پرسا ملے گا۔ اہل بیت کا پرسا اور دیہاتیوں کا پرسا فرق ہے۔ دیہات میں کسی کی گاڑی گم ہو جائے آپ پرسا دینے چلے جاتے ہیں، کسی کا حیوان گم ہو جائے آپ پرسا دینے چلے جاتے ہیں، کسی کی چوری ہو جائے آپ پرسا دینے چلے جاتے ہیں، کسی کا گھر گر جائے آپ پرسا دینے چلے جاتے ہیں۔ کیا ائمہ ان باتوں پر دکھیا ہو جاتے تھے؟ ان باتوں پر پرسا دیتے ہیں؟ یا ائمہ کو فقط یہ دکھ تھا کہ کیوں ہمارے عزیز شہید ہو گئے، اس بات کا پرسا؟ نہ عزیز من، امام باقر فرماتے ہیں یہ تو فخر ہے ہمارے لیے، امام سید ساجدین فرماتے ہیں یہ تو فخر ہے ہمارے لیے۔ اگر ہمیں پرسا دینا ہے، ہمارا پرسا جب تک ہمیں یزید نظر آتے رہیں گے ہمارا دکھ تازہ رہے گا۔ کسی بھی زمانے میں یزید نظر آیا ہمارا دکھ تازہ ہوگا۔ اپنے پیروکاروں کو بتایا کہ ہمارے پرسا دینے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ عزاداریاں رسم نہیں ہیں، وقت نہیں اس نقطے کی وضاحت کے لیے آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ عزاداریاں رسم نہیں ہیں، یہ مجالس رسم نہیں ہیں، یہ مجالس بزم بھی نہیں ہیں۔ رسم وہ سلسلے ہیں جو آبا نے شروع کیے اور اولاد نے اپنا لیے، زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ بزم وہ مجلسیں، وہ محفلیں ہیں جہاں پر لوگ آ کر اپنے تخیلات اور شاعری اور خیالی مضمون پیش کرتے ہیں، اس کو بزم کہتے ہیں۔ جہاں چند آدمی بیٹھ کر کسی بارے میں ادبی زبان میں، تخیلاتی زبان میں گفتگو کریں، وہ بزم ہے۔ رسم آبا کا قائم کیا ہوا سلسلہ جاری رکھنا، یہ رسم ہے۔ عزاداری نہ بزم ہے نہ رسم ہے، عزاداری تسلسل عاشورہ ہے۔ تو پہلے عاشورہ دیکھو کیا تھا، آیا عاشورہ میں حسین نے بزم منعقد کی یا رسم منعقد کی؟ حسین ابن علی فرماتے ہیں میں نے نہ بزم کی بنیاد ڈالی نہ رسم کی بنیاد ڈالی، میں تو ایک رزم کی بنیاد ڈالی، میں نے تو ایک نبرد کی بنیاد ڈالی، میں نے تو ایک جنگ کی بنیاد ڈالی، میں نے تو ایک پیکار کی بنیاد ڈالی۔ اگر عزاداری تسلسل عاشورہ ہے تو عزاداری بزم نہیں، رسم نہیں، بلکہ رزم ہے۔ عزادار رسمیں ادا کرنے والا نہیں ہوتا،
عزادار بزم میں فقط شرکت کرنے والا نہیں ہوتا، عزادار یعنی عزادار اس رزم میں پیکار کرنے والا جس رزم کا آغاز حسین ابن علی نے کیا تھا اور جس رزم کا اختتام فرزند حسین ابن علی آ کر کرے گا، اس رزم میں شریک انسان کو عزادار کہتے ہیں۔ ہمیں معلوم تو ہو کہ عزاداری ہے کیا عزیز من۔ عزاداری جناب زینب علیہ نے کی، نہ بزم منعقد کی نہ رسم منعقد کی۔ کسی رسم کی بنیاد جناب زینب نے نہیں ڈالی، کسی بزم کا انعقاد جناب زینب نے نہیں کیا، رزم کا آغاز کیا، اور وہ رزم جو حسین نے کربلا میں عصر عاشورہ تک پہنچائی تھی، عصر عاشور کے بعد پھر زینب نے اس کی سپہ سالاری کی، اور بہت مشکلوں کے ساتھ وہ رزم جو زینب نے لڑی وہ زیادہ دشوار تھی اس رزم سے جو حسین ابن علی نے لڑی، بہت مشکل تھی۔ عزیز من، ایک عالم کے بقول کہ شہید تلوار اور نیزہ جب شہید کو شہادت سے ہمکنار کرتا ہے اس کی ساری مشکلات کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب شہید کی مشکلات کا زمانہ ختم ہوتا ہے اس کے وارث کی مشکلات کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ جناب زینب علیہ جب مدینہ سے چلیں سید الشہداء سے آ کر عرض کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ امام نے فرمایا آپ پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے کر آؤ۔ چلی گئیں جناب عبداللہ کے پاس اور جا کر کہنے لگی عبداللہ آپ کو معلوم ہے حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں نے حسین کے ساتھ جانا ہے، آپ سے اجازت لینے آئی ہوں، اگر آپ نے روک دیا میں رک جاؤں گی، لیکن عبداللہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں حسین کے بغیر نہیں جی سکتی۔ شب عاشور سید الشہداء علیہ السلام جب جناب سید ساجدین کو وصیتیں فرما رہے تھے، بی بی خیمے میں بیٹھی ہوئی سن رہی تھی، وصیتیں سن کر پوچھتی ہیں بھیا مجھے ایسے لگتا ہے آج آخری رات ہے، کل جدائی ہو جائے گی۔ امام نے فرمایا ہاں بہنا آج آخری رات ہے۔ جب یہ جملہ سنا بی بی بے ہوش ہو گئی، غشی طاری ہو گئی۔ سید الشہداء بی بی کو ہوش میں لائے، ہوش میں لا کر فرماتے ہیں میری بہنا اگر آپ اس طرح بے ہوش ہوتی رہیں قدم قدم پر تو کل اس رزم کو جس نقطے پہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، یہ کاروان جو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اس کاروان کو سنبھالے گا کون؟ شہید مطہری فرماتے ہیں اس کے بعد جناب زینب علیہ میں اتنی شجاعت و دلیری آ گئی کہ بڑی سخت منزلیں دیکھیں لیکن بی بی بے ہوش نہیں ہوئی، فریادیں کرتی رہی، روتی رہی لیکن بے ہوش نہیں ہوئی، بے ہوش نہیں ہوئی۔ شب عاشور کو بے ہوش ہو جانے والی اور مدینہ میں اعلان کر کے آنے والی میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، نہ جانے کیسے حسین کے بغیر زندہ رہی، کیسے حسین کے بغیر زندہ رہی۔ پھر صبح عاشور ہو گئی اور زینب زندہ تھی، روتی رہی لیکن بے ہوش نہیں ہوئی۔ اور پھر وہ وقت آ گیا عزیزوں کہ جب حسین ایک ایک کر کے گلہائے بن ہاشم کو اٹھا کر گنج شہداء میں لاتے، جناب زینب سلام اللہ علیہا کسی لاش پہ رو دیتی، کسی لاش پہ چپ رہتی، صرف دیکھتی رہ جاتی۔ جب اکبر کی لاش آئی تو رونا شروع کر دیا، جب اون محمد کی لاشیں آئی تو چپ کر کے دیکھتی رہ گئی۔ نہ اکبر کی لاش پہ بے ہوش ہوئی، نہ اون محمد کی لاش پہ بے ہوش ہوئی۔ اور پھر جب سید الشہداء آئے خالی مشک ہاتھ میں پکڑے ہوئے، نیزہ ہاتھ میں تھامے ہوئے خیام کی طرف آئے، در خیمہ پہ کھڑے ہو کر پوچھتی ہے بھائی عباس نہیں آئے،
بھائی عباس نہیں آئے؟ جناب سید الشہداء نے فرمایا میں عباس کو لانا چاہتا تھا لیکن عباس آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بی بی فرماتی ہے کیوں نہیں آیا بھیا؟ کہا اس لیے کہ عباس نے کہا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ اس وقت بھی رو پڑی، فریاد کی لیکن بے ہوش نہیں ہوئی۔ عزاداروں، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب حسین علیہ السلام آئے خیمہ زینب سلام اللہ علیہا کے اندر اور آ کر کہا بہنا وہ پرانا لباس جو میں نے مدینے میں دیا تھا وہ ذرا مجھے نکال دینا۔ پھر بھی سن کر رو پڑی لیکن بے ہوش نہیں ہوئی۔ لباس دے کے پھر دیکھتی رہ جاتی ہے۔ حسین علیہ السلام لباس کا سراغ شروع کر دیتے ہیں، دیکھتی ہوئی روتی رہتی ہے لیکن بے ہوش نہیں ہوتی، اور پھر پوچھتی ہے بھیا یہ لباس تو پہلے ہی پرانا ہے، اس کو جگہ جگہ سے پھاڑ کیوں رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا بہنا بڑی کمینے دشمن سے میرا پالا پڑا ہے، مجھے معلوم ہے میری شہادت کے بعد میرے خیمے میں لوٹ لیں گے، میرے حرم کو لوٹ لیں گے اور میری لاش کو بھی لوٹ لیں گے۔ جب میری لاش لوٹنے آئیں گے مجھے ڈر ہے کہ میرے تن پہ چڑھا ہوا لباس بھی لوٹ لیں گے، میں اس لیے پرانا لباس پھٹا ہوا پہن رہا ہوں کہ حسین کو گوارا نہیں ہے کہ پس شہادت بھی حسین کا تن مریان ہو جائے۔ میں اپنے تن کی اریانی برداشت نہیں کر سکتا، میں نہیں چاہتا شاید اس لباس کو پھٹا ہوا سمجھ کر چھوڑ جائے۔ اور یہی ہوا عزیزو، یہی ہوا، آ کر لوٹ کر لے گئے حسین علیہ السلام کا لباس، سب کچھ لوٹ کر لے گئے، خیمے لوٹ کر لے گئے، حرم لوٹ کر لے گئے اور لاش حسین بھی لوٹ کر لے گئے۔ کوئی انگوٹھی لوٹ کے لے گیا، کوئی زاربند لوٹ کر لے گیا، کوئی زرہ لوٹ کر لے گیا، کوئی دستار لوٹ کر لے گیا، کوئی قیا لوٹ کر لے گیا، ہر ایک کے ہاتھ میں جو آیا وہ لوٹ کر لے گیا۔ ایک لعین تھا جو دستار سید الشہداء لوٹ کر لے گیا، گھر میں جاتا ہے لوٹ کا سامان لے کر جاتا ہے، رومال کھولتا ہے اور اپنی زوجہ کو کہتا ہے کہ مجھے یہ دستار دھو کے دے تاکہ اس کا خون صاف ہو جائے، میں سر پہ رکھوں۔ زوجہ اس کو کہتی ہے لعین تو کہاں سے کس مظلوم کی دستار اتار کے لایا ہے؟ اس دستار پہ تو کوئی جگہ سالو نہیں ہے، یہاں تو ہر جگہ تلوار کے زخم لگتے ہیں، ہر جگہ نیزے کے زخم نظر آتے ہیں، ہر جگہ تیروں کے زخم نظر آتے ہیں، تو مجھے یہ بتا یہ کس مظلوم کے سر سے اٹھا کر لے آیا، کس کو اتنی بے دردی سے شہید کر کے لے آیا؟ یہ کہنے لگا تجھے معلوم نہیں یہ دستار کتنی قیمتی ہے، یہ دستار کتنی مقدس ہے؟ پوچھنے لگی بتا کس کی دستار ہے؟ کہنے لگا یہ رسول اللہ کی دستار ہے۔ جب اس نے سنا رسول اللہ کی دستار ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی یہ بتا رسول اللہ کی دستار کا یہ حال کیوں ہے؟ رسول اللہ کی دستار پہ اتنے زخم کیوں ہے؟ کہنے لگا تجھے معلوم نہیں یہ رسول اللہ کے فرزند کے سر پر تھی، یہ حسین فاطمہ کے سر پر تھی، یہ زہرا کے بیٹے کے سر پر تھی۔ کہنے لگی کہ لعین بتا زہرا کے بیٹے کے سر پہ دستار اور اتنے زخم آ گئے، بتا کیسے لے آیا؟ جب اس نے سارا ماجرا سنا دیا تو چونکہ دستار میں ہاتھ ڈال چکی تھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی ہے اور مدینہ کا رخ کر کے کہتی ہے اے فاطمہ زہرا، اے بی بی مجھے معاف کرنا، مجھے معلوم نہیں تھا یہ تیرے حسین کا خون ہے، یہ تیرے حسین کا خون ہے۔ اس نے ان کو گھر سے نکال دیا، کہا چلا جا تو، آج سے میں تیری بیوی نہیں، یہ تیرا گھر نہیں۔ وہ دستار اسی حالت میں لے کر خون آلود دستار لے کر اپنے سر پہ رکھتا ہے، دستار سر پہ رکھتے ہی وہ پاگل ہو جاتا ہے، پاگل ہو کر مارا مارا پھرتا ہے، صحراؤں میں کسی جگہ بہن کے مر جاتا ہے، فدار ہو جاتا ہے۔ عزاداروں توجہ کرنا، ایک زائر مدینے کا جا رہا تھا، مدینے کا زائر جاتے ہوئے دیکھتا ایک صحرا میں ایک دستار پڑی ہے، اس کے اوپر خون کے داغ بھی موجود ہے، زخموں کے نشان بھی موجود ہے۔ یہ دستار اٹھا لیتا ہے اور اٹھا کر یہ سوچتا ہے کہ کوئی مسافر مظلوم ہوگا، کسی نے لوٹ لیا ہوگا، بڑی بے دردی سے مارا ہوگا، میں یہ دستار اٹھا کے لے جاؤں، شاید اس کے وارث اس کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، اگر کسی نے پوچھا میں بتا دوں گا کہ مجھے آدمی تو نظر نہیں آیا، مجھے کوئی مقتول تو نظر نہیں آیا، لیکن یہ زخمی دستار نظر آ گئی۔ یہ زائر مدینہ روضہ رسول کی زیارت کر کے پھر یہ نیت کرتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنے مولا سجاد کی بھی زیارت کرتا جاؤں۔ جب مولا سجاد کا نام آیا تیرے ہاشمی پر، بیٹے بنو ہاشم پر آ کر ابھی دستک دینا ہی چاہتا تھا، سید سجاد کی آواز آئی، پھوپھی ابا مجھے پاپا کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے پاپا کی خوشبو آ رہی ہے۔
فرماتی ہے بیٹا کربلا یاد آ گئی، کربلا یاد آ گئی۔ کس طرح سے بیٹے کو کربلا یاد آ گئی؟ کہنے لگے پھوپھی اما ذرا دوڑ کے دیکھنا، جلدی جانا، دروازے پہ کون آیا ہے؟ مجھے بابا کی خوشبو آ گئی۔ جب دروازے پہ در کھولا گیا، دروازے سے آنے والے کو کہا گیا بتا کہاں سے ہو کے آیا؟ تو کربلا سے ہو کے آیا؟ کہنے لگا نہ مولا میں کربلا سے ہو کر نہیں آیا۔ کہا پھر کہاں سے آیا؟ کہنے لگے میں تو کربلا نہیں گیا۔ امام نے فرمایا تجھ سے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، بتا کیا لایا ساتھ؟ اس نے رومال کھولا، دستار سامنے رکھی۔ جب امام نے دستار دیکھی کہاں کہاں سے لایا؟ کہنے لگا یہ صحرا میں پڑی تھی، میں نے سمجھا کوئی مظلوم مارا گیا، اس کی دستار پڑی نہیں ہے، میں اٹھا کے وارثوں کو دے دوں۔ ایک دفعہ امام نے دستار اٹھائی، اپنی آنکھوں پہ لگائی، اسے بوسا دیا، کربلا کا رخ کیا اور کیا فرمایا میرا درود ہو اس شہید پر جسے پسے گردن سے ذبح کیا گیا، میرا درود ہو جسے پیاسا مارا گیا، میرا درود ہو اس پر جسے تلواروں سے مار۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کاریوں نے جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، تمام عالم اسلام کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم فلسطین کو آزادی نصیب فرما، ملت مظلوم کشمیر کو رہائی عطا فرما، ملت مظلوم بحرین کو نجات عطا فرما، پروردگار آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور سرپرستوں کو رسوا فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما، سید مقامت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملک کے اندر فرقہ واریت، دہشت گردی، منافقت اور فساد و فحشا پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور سرپرستوں کو رسوا فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، بحرین میں، افغانستان میں، عراق میں، پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔